کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 21 اکتوبر سوموار کا دن ہے۔ میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے۔ تو روزمرہ کی طرح آج بھی کچھ لوکل پرنٹ میڈیا کی خبروں پر اپنا ویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج ایک خبر لگائی گئی ہے کہ وداؤٹ نیمنگ کانگریس، عمر سیز وی ور ایکسپیکٹنگ مور سیٹس فرام ادرس۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، دوسرا یہ کہا عمر صاحب نے، وی وانٹ ٹو سی اسمائلز بیک آن فیسز آف پیپل۔ تو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، عمر صاحب کی بارے میں جو لکھا ہے کو مور سیٹس اینڈ نیشنل کانفرنس کی کوئی ڈاکٹر فاروق صاحب کے بعد بڑے عرصے سے کوئی اتنی کارکردگی بہت بڑھیا جموں کشمیر میں نہیں رہی، یہ کہا جا سکتا ہے، جتنی ہونی چاہیے تھی۔ جس قدر شیخ محمد عبداللہ صاحب کا ایک براڈر ویو تھا، اس حساب سے فالو چیزوں کو نہیں کیا گیا۔ تو اس وقت جو اس الیکشن میں کشمیر کے لوگوں کی جو عقل مندی کی داد دینی پڑے گی، ان کا پولیٹیکل ویو جو ہے، فور سائٹڈنیس، اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ ان کی فور سائٹڈنیس کی وجہ ہے، رزلٹ ہے کہ این سی کو انہوں نے ایک اچھی میجارٹی دی۔ ادروائز لوک سبھا الیکشن میں عمر صاحب خود ہار گئے تھے۔ تو یہ کانگریس کا نام لیے بغیر بات کر رہے ہیں۔ کانگریس نے بھی یہاں کچھ نہیں کیا۔ نیشنل کانفرنس نے پھر بھی اپنی ایک پرانی پہچان وہاں زندہ رکھی۔ کانگریس نے وہ اپنی پہچان بھی ہر جگہ تقریباً ختم کر دی۔ یہاں یہ لوگ الیکشن ہونے سے پہلے ایک دم اپنی بل سے باہر آ کے اکٹھے ہو کے اپنے آپ کو سفید کرتا پاجامہ پہن کے نیتا بننے کا ایک ڈھونگ رچاتے ہیں۔ ادروائز الیکشن آف ہونے کے بعد ان کی ساری جو کام کاج ہوتا ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ گھروں میں گھس جاتے ہیں یا اپنے کاروبار میں مست ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے سیٹیں نہیں جیتی جاتی۔ تو بہتر ہوتا، خیر راہل گاندھی صاحب ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، ریویو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے فیکٹس کے اوپر، کام کے اوپر۔ تو کام تھا نہیں یہاں کانگریس کا، تو اس کے مقابلے میں اگر بی جے پی کے ساتھ بی جے پی جیسی کمیونل اور لوٹ مار کرنے والی پارٹی کا مقابلہ کرنا ہو، تو جس طرح سے کانگریسی کر رہے ہیں، جس طرح سے نیشنل کانفرنس کر رہی ہے یہاں جموں میں، جو نیشنل کانفرنس کے لوگ تھے ان کا بھی یہی حال تھا کانگریسیوں والا۔ وہ بھی گھروں میں گھس کے رہ گئے تھے۔ انہوں نے بھی کام کچھ نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ رابطہ بنانے کا کام نہیں کیا، جس وجہ سے جس کا فائدہ بی جے پی نے بخوبی اٹھایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بی جے پی نے ایک گندا کھیل اس کے ساتھ اور بھی کھیلا کہ مذہب کے نام پر ایکسپلائٹیشن کی، مذہب کی افیم چٹوائی اور لالچ کے بل بوتے یہ سیٹیں جیتی۔ یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن دوسرے اینگل پہ دیکھا جائے تو کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے لوگوں نے یہاں کوئی محنت نہ کے برابر تھی ان کی، تو یہ بات ماننی پڑے گی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو سی اسمائلز بیک آن دا فیس آف پیپل۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، عمر صاحب نئی باتیں کر رہے ہیں جو وقت کا تقاضا بھی ہے، لیکن یہ باتیں صرف کہنے تک سیمت نہیں ہونی چاہیے۔ اسمائل کیسے آئے گی؟ جب بیسک چیزوں پر کام ہوگا۔ ہمارے ہلی ایریاز میں سرکاری اسکولوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں لوگ، غریب لوگ، ان کی حالت بدتر بنی ہوئی ہے۔ وہ غریب لوگوں کے بچے میٹرک بھی پاس نہیں کر پاتے، وہاں سے وہ جا کے دلی میں، پنجاب کے پولوشن والے جگہوں پہ، وہاں انوائرمنٹل کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہوتی، ہائیجینیکل کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہوتی، وہاں جا کے مزدوری کرنے پر مجبور ہے۔ تو اسمائل کیسے آئے گی؟ اسمائل آئے گی جب ایجوکیشن پہ کام کیا جائے گا، جس طریقے سے، جس نظریے سے ہمارے عام آدمی پارٹی کے
اروند کیجریوال صاحب نے جو نظریہ اپنایا ایک بیسٹ ایجوکیشن، ایک فری ایجوکیشن اور بیسٹ ہیلتھ کیئر اور معمولی پینے والا پانی، اچھا بجلی کی جو بیسک فیسلٹی دی، ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ اسمائل کی ایک گراؤنڈ دی جاتی ہے کسی کو۔ یہاں عمر صاحب کو پہلے ایک گراؤنڈ پرووائڈ کرنی پڑے گی، بیسک چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تب جا کے ان کا یہ کلیم ہے کہ ہم اسمائل دیکھنا چاہتے ہیں، اسمائل کی بات تب ممکن ہو سکتی ہے، ادروائز یہ صرف باتیں ہی رہ جائیں گی۔ تیسرا یہ ہے، فرسٹ ٹائم، آج کی خبر ہے، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری JNK MLAs ٹو ٹیک اوتھ آف انڈین کانسٹیٹیوشن۔ یہ اپنے آپ میں جو پرو BJP میڈیا ہے یہاں کا، ہمارے جموں کا، یہ ایک پرو انڈین کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہے یا اسٹیٹ ہوڈ کے اوپر طرح طرح کے جملے کس رہا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ یہ ایک بائسڈ ایٹیٹیوڈ ہے۔ ادروائز جو مہاراجہ کے ٹائم پہ جو کانسٹیٹیوشن تھا جموں کشمیر کا، مہاراجہ بھی ایک راجپوت تھے، ایک ہندو کمیونٹی سے تھے، انہوں نے بھی ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن بنا کے رکھا ہوا تھا، جس پر انگلی آج تک کسی نے نہیں اٹھائی۔ تو اس کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایکسیشن انڈیا کے ساتھ کیا 1947 میں، اس لیے اس کانسٹیٹیوشن کو ایک دم سے اگنور کر کے صرف انڈین کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن اچھا ہے، سب کو اس کو ماننا چاہیے، لیکن مہاراجہ کے ٹائم کا بنا ہوا کانسٹیٹیوشن جموں کشمیر کا، اس کو بھی اس طریقے سے ڈاؤن گریڈ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ میڈیا کا ایک غلط رویہ ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک گینگسٹر گوز لائیو آن انسٹاگرام فرام کٹھوا جیل، کلیمز ٹو ہیو پیڈ 2 lakhs فار الیگل پریویلیجز، شفٹ ہم ٹو اندر پرزن۔ ابھی پرسوں ہم نے اپنے ویڈیو میں بات کری تھی آپ سے کہ مودی صاحب کہہ رہے تھے کہ لرننگ ویک منا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ لرننگ جو مودی صاحب کے راج میں RSS نے، بھاجپا نے جو سکھائی ہے، اس کا اثر دیکھیں کہ کتنا سیکھا ہے لوگوں نے۔ تو اس کا ایک زندہ مثال آپ کے سامنے آج آ گئی ہے کہ کٹھوا جیل میں بیٹھا ایک گینگسٹر 2 لاکھ روپیہ وہاں ٹپ کر کے کسی کو، جیل والوں کو یا پولیس والوں کو، وہاں سے انسٹاگرام میں وہ لائیو اپنی بات کر رہا ہے۔ تو یہ کیا دکھاتا ہے؟ اگر یہ رواج گجرات میں بیٹھے لارنس بشنوئی کے ساتھ اس کو پریویلیج دی جا سکتی ہے ہماری ہوم منسٹری کی طرف سے، امت شاہ صاحب کی طرف سے، کہ اس کو کوئی ٹرانزٹ وارنٹ پہ کہیں لے جا نہیں سکتا، جس کو آنا ہے وہاں سے بات کرے، اس کا نام انٹرنیشنل لیول پر مشہور کیا جا رہا ہے جیسے وہ بہت بڑی کوئی نایاب چیز ہے، بہت بڑا ایکسٹرا آرڈنری کوئی انسان اوتار آیا ہے دنیا میں، ہندوستان میں، اس کی مشہوری کری جا رہی ہے۔ تو اس کا رزلٹ دیکھیں، آج کٹھوا جیل میں بھی یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ 2 لاکھ روپیہ دے کے اس نے پریویلیجز، الیگل پریویلیجز وہاں کا اس کا بندوبست کیا۔ یہ ساری چیزیں کیا دکھاتی ہیں؟ یہ ہمارا کنٹری، ہماری فارن پالیسی کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری ہوم منسٹری کس طرف جا رہی ہے، ہمارا لوکل ایڈمنسٹریشن، پولیس مینجمنٹ، جیل مینجمنٹ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آنے والے کئی خطروں کی علامت ہیں۔ تو وقت رہتے اگر جموں کشمیر کے لوگ، بھارت کے لوگ نہ جاگے تو یہ آنے والے وقت میں ایک بڑی مصیبت سب کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہوشیار رہنا ہوگا اور اس پر ایک سوال داغنے ہوں گے اور لگاتار داغنے ہوں گے، ایک ویجیلنٹ ہونا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔